السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ جیمز لینس کی تھیوری آف ایموشن ہے، جو پیپر پوائنٹ آف ویو سے کافی امپورٹنٹ ہے اور کافی دفعہ یہ بات پوچھی بھی جا چکا ہے۔ اس کے اندر دیکھ لیتے ہیں کہ اس کی تھیوری کے اندر کیا چیز ہے سیکھنے کے لیے۔ ولیم جیمز نے 1884 کے اندر ایک نظریہ پیش کیا تھا کہ جس کے پرسیپشن ہی بیسیکلی ایموشنز کا باعث بنتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جو ہمارے جسم کے اندر جتنی بھی عضویاتی تغیرات یا جسم کے اندر جو تبدیلیاں آتی ہیں وہ بیسیکلی ہمیں کہاں سے ملتی ہیں؟ ہماری پرسیپشن سے، اور پرسیپشن سے ہی وہ سارے ایموشنز کریٹ ہوتے ہیں۔ کارل لینز نے بھی اس تھیوری کو جو اس نے دی تھی ولیم جیمز نے اسی کو ہی فالو کیا، اور اس نے یہ کہا کہ ہماری جسمانی تبدیلیوں کے نتیجے میں جو ہمارے آرگن، جو ہمارا انٹرنل جو چینجز آتی ہیں یا ایکسٹرنل آتی ہیں، اس کو ہی ہم لوگ، اس کے ہی جو پروسیس کا نام ہم نے ایموشنز رکھا ہے۔ چونکہ ولیم جیمز اور جیمز لینچ، ٹھیک ہے، ہم دونوں کو ایک دوسرے کے ملتے جلتے نظریات تھے، تو اس لیے اس دونوں کو ملا کے انہوں نے جیمز لینچ تھیوری کا نام رکھا اس چیز کے اندر۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ ان کی تھیوری کو ہم پریکٹیکلی کیسے امپلیمنٹ کرتے ہیں۔ نارملی دیکھا جاتا ہے کہ ہم لوگ جیسے ہی ہمیں کوئی ڈر لگتا ہے تو ہم بھاگتے ہیں، ہمیں کوئی دکھ ہوتا ہے تو ہم رونے لگتے ہیں، ہمیں غصہ آتا ہے تو اس کے لیے اگریسو ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ولیم جیمز کے مطابق جو فنکشنز کی یہ ترتیب کیا ہوتی ہے، بیسیکلی الٹ ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کا کہنا ہے کہ ہم روتے ہیں اس لیے ہم لوگ کیا ہوتے ہیں؟ غمزدہ ہوتے ہیں۔ ہم بھاگتے ہیں اس لیے کہ ہم خوفزدہ ہوتے ہیں۔ جارحیت کا مظاہرہ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہم لوگ کیا؟ غصے کو محسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ جیمز کے مطابق ہم لوگ انوائرمنٹ سے اندر کچھ سٹیمولس لیتے ہیں، کچھ مہیجات لیتے ہیں، ان کو پرسیو کرتے ہیں، اور یہ جو پرسیپشن ہوتی ہے یہ آپ کے آرگنز کے اندر جو چینجز لاتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس سے کیا ہوتے ہیں؟ ہمارے آرگنز مشتعل ہو جاتے ہیں، اور اس سے ہمارا ایک رسپونسو اور ایک ریئیکشن کریٹ ہوتا ہے، جس کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ ایموشن کہتے ہیں۔ اب نارملی سمپل تھیوریز کو سمجھنے کے لیے یہی چیز کافی ہے، کیونکہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ جو ہمارے اندر چینجز آتی ہیں وہ بیسیکلی پہلے ہوتی ہیں، اور جو ایموشنز ان کے بعد پیدا ہوتے ہیں۔ اگر وہ چینجز ہمارے اندر نہ آئیں تو ایموشنز نہیں آتے۔ فار ایگزامپل، مجھے غصہ آیا، ٹھیک ہے، لیکن میں نے کوئی ایکسپریس نہیں کیا، تو سامنے والے کو کیسے پتہ چلے گا کہ مجھے غصہ آیا؟ ٹھیک ہے، کسی بھی اینگل سے، ٹھیک ہے، یا تو میری باڈی لینگویج سے وہ ازیوم کرے گا، یا میرے جو فیس جیسچرز ہوں گے یا فیس کی جو ہوگا اس سے پتہ چلے گا۔ تو یہ جب دونوں چیزیں اس کے اندر سے نکال دی جائیں تو کیا کسی کو نہیں پتہ چل جائے گا ہم لوگ انٹرنلی کیا سوچ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر اڈیپٹیشن کیا ہے، موافقت کیا ہے، کیوں صحیح اس چیز کو مانا جا سکتا ہے، تو یہ ہم لوگ اس چیز کے اندر لیں۔ جیمز لینچ کے مطابق اگر ہم ہیجانات یا جو ایموشنز ہوتے ہیں اس کے اندر سے عضویاتی چینجز آپ نے نکال دیں تو وہ ایموشن نہیں رہے گا۔ مثلا خوف کے ہیجان میں ٹانگیں نہ کانپے یا ہمیں دوڑنا لگائیں یا کچھ بھی ایسا ریئیکشن نہ دیں تو اس کے خوف کا کیا فائدہ، ٹھیک ہے۔ اس طرح ہم لوگ کہتے ہیں ہیجان جو ہوتے ہیں عضویاتی تبدیلیوں سے پیدا ہوتا ہے، اسی سے پتہ چلتا ہے۔ اگر عضویاتی چینجز ہی ساری ختم کر دی جائیں، ٹھیک ہے، تو بھی اگر مصنوعی طور پر جسمانی تغیرات تبدیلی کر بھی لیں تب بھی ایموشنز ہمارے نہیں آتے ہیں۔ اس کے بعد اس کی تھیوری کے اوپر بہت زیادہ کرٹیسائز کیا گیا، ہم اس مٹیریل کے اندر بھی دیکھیں گے، اس سے زیادہ مٹیریل ہمارا کرٹیسزم کے اندر دیا گیا۔ اب ہم بات صرف اسی چیز کی کریں گے ریلیشن شپ کے اندر کہ ایموشنز اور جو ہمارے آرگنز کے اندر جو چینجز آتی ہیں، ہماری جو جسمانی تبدیلیاں آتی ہیں، ان دونوں کے درمیان ایک ریلیشن شپ ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے، کوئی ڈیپینڈنٹ اور انڈیپینڈنٹ کا کام کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے، کیونکہ یہ جیمز لینچ کی تھیوری اسی ایک فلسفے پر ٹکی ہوئی ہے کہ یہ دونوں کیا ہے؟ ڈیپینڈنٹ یا انڈیپینڈنٹ کا کردار ادا کرتے ہیں۔ چلیں دیکھ لیتے ہیں اس پہ کرٹیسائز کرنے والے کون لوگ ہیں۔ تو نارملی کینن کا ہی ذکر آتا ہے اس چیز کے اندر، وہی اس پہ کرٹیسائز کیا انہوں نے۔ اگر ہم بات کر لیتے ہیں کہ اگر جو ہیجان اور عضویاتی تغیرات میں ایک تعلق ہوتا ہے، ریلیشن شپ تو ہم نے دیکھ لیا، ڈسکس کیا ہے، مگر اس کے اندر صرف اسی چیز کا ہی نام نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہیجان اس کی جو عضویاتی چینج وہ کریکٹرسٹکس تو ضرور ہو سکتے ہیں لیکن اس کی کنڈیشن نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے۔ فار ایگزامپل، اگر ہم لوگ ان چیزوں میں سے جو چینجز ہیں وہ نکال بھی دیں تو ہیجان کیا ہوتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے۔ مگر اس پر بیسیکلی اعتراض یہ ہے کہ ہیجان میں تو ہمیں اپنے جسمانی تغیرات کا ہوش نہیں رہتا ہے۔
ہم لوگ خود کو اسٹڈی نہیں کر پاتے. جب ہم لوگ ہمارے جسم کے اندر یہ چینجز آ رہی ہوتی ہے تو ہمیں خود نہیں پتا ہوتا ہے کہ ہمارے وہ چینجز کیا آ رہی ہیں اور کیسے آ رہی ہیں. یہ بیسیکلی ہمارا ایک بیہیویئر ہوتا ہے, وہ ایک ایکسٹرنل ریئیکشن ہوتا ہے. یہ لوگوں کے لیے تو امپورٹنٹ ہو سکتا ہے, ہمارے لیے نہیں. لوگ تو اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں لیکن ہم خود اس چیز کو فیل نہیں کر سکتے. نیکسٹ آیا تھا ہمارا کہ یہ جو چیز میں نے آپ کو بتا دی کہ یہ ایکسٹرنل فیکٹر ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. اس کے اندر سائیکولوجیکل فیکٹر جو ہے اس کو اگنور کیا گیا. ایڈرینالین ہارمونز ہوتے ہیں ہمارے اندر جو کہ ہمارے آرٹیفیشلی ہمارے اندر چینجز لا سکتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن ہم اسے ایموشن نہیں کہتے ہیں. یہ ڈاکٹرز جو ہوتے ہیں فار ایگزامپل کسی کی دل کی دھڑکن, سانس اور نبض کی رفتار میں تیزی آ جائے اس کو معمول پہ لانے کے لیے وہ ایڈرینالین کا ایک انجیکشن دیتے ہیں, ٹھیک ہے. اداکار ایکٹنگ کے دوران جس ہیجانی کردار کا ادا کرتے ہیں درحقیقت وہ اس میں مبتلا نہیں ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. آنکھوں میں کیا گلیسرین ڈال دیتے ہیں, اس سے وہ کیا آنسو بہنے لگ جاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ بیسیکلی وہ اٹ ڈزنٹ مین کہ ایموشنل ہو جاتے ہیں وہ چیزیں. دے پریٹینڈ کہ وہ ایموشنل ہیں بٹ ہوتے نہیں ایکچوئل میں اندر. جیمس کے بقول عضویاتی تغیرات کی وجہ سے ہیجان پیدا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, افیکٹ کرتے ہیں ہمارے باڈی پارٹس جو ہوتے ہیں وہ, تب ہمارا کیا ہوتا ہے ایموشنز کریٹ ہوتے ہیں. اگر اس تھیوری کی ہم دیکھیں ہر ہیجان کے عضویاتی تغیرات جو ہوتے ہیں وہ ڈفرینٹ ہونے چاہیے. غصے, خوف, خوشی, ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ایک دوسرے سے کیا ڈفرینٹ ہوتی ہیں. لہٰذا ان کے اندر جو چینجز آتی ہیں وہ بھی ایک دوسرے سے الگ ہونا ضروری ہوتا ہے, جبکہ ایسا نہیں ہوتا ہے. غصے میں بھی چہرہ لال ہوتا ہے اور خوشی میں بھی ہو سکتا ہے. دل کی دھڑکن غصے, خوشی, خوف سب میں کیا ہو جاتی ہے ایک جیسا ریئیکٹ کر رہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. نیکسٹ دیکھتے ہیں اگر ولیم جیمس کی اس بات کو ایکسیپٹ بھی کر لیا جائے کہ جو صرف جسمانی تغیرات کی پرسیپشن یا ادراک جیسے کہتے ہیں اسی سے ہیجان پہ, تو ہم ایک دفعہ ایک جیسے جسمانی تغیرات کو ایک ہی طرح کے ہیجانی کیفیت کا باعث بننا چاہیے, جبکہ ایسا پاسبل نہیں ہوتا ہے. نیکسٹ دیکھ لیتے ہیں ہمارے پاس اگر ایک ہی صورتحال ایک ہی فرد بار بار اس چیز کو ہونا چاہیے لیکن وہ کیا اپنے ریئیکشن کو ہر بار الگ الگ ہی دیتا ہوتا ہے. فار ایگزامپل غصے کا اگر آپ چھوٹے کے سامنے آئے تو آپ اچھا خاصا ایکسپریس کرتے ہیں, اگر آپ کے بڑے کے سامنے آ جائے تو آپ کیا اس کو دبوچ لیتے ہیں, اس کو کم کرتے ہیں, اسے شو آف نہیں کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ نوعیت کیا ہوتی ہے یکسر ہی بدل جاتی ہے اس چیز کے اوپر. دوسری بات آتی ہے کہ مختلف افراد جو ہوتے ہیں وہ ایک ہی صورتحال میں ڈفرینٹ ریئیکشن دیتے ہیں. اگر دو افراد جنگل سے گزر رہے ہوں اور ان میں سے ایک شکاری جبکہ دوسرا مسافر ہو تو خونخوار جانور کا آمنا سامنا, تو دونوں افراد قطعی مختلف ہیجانی تغیرات مختلف ہوتے ہیں. فار ایگزامپل شکاری کو پتہ ہے کہ اس کس طرح کا خوف ہے. کمپیریٹیولی اگر ہم بات کریں تو شکاری کو اتنا ڈر نہیں لگے گا جتنا کہ مسافر کو لگے گا, ٹھیک ہے. شکاری جو ہوتا ہے وہ اس چیز کو جانتا ہے اور اسے فیس کرنا بھی اس چیز کو آتا ہے, اس لیے دونوں کا ریئیکشن کیا ہوگا ڈفرینٹ ہوتا جائے گا. ہیجان جب ایموشنز کے جو تاثرات ہوتے ہیں وہ جلد کیا ہوتے ہیں چینجز ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ بہت ٹیمپریری ہوتے ہیں, یہ ہم نے پہلے ڈسکس کیا ہے. جب ہم آرگنائزیشن جو ہمارے آرگنز کے اندر جو چینجز آتی ہیں وہ کچھ دیر بعد کیا ہوتے ہیں نارملی ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے. نیکسٹ دیکھ لیتے ہیں جیمس کا بیسیکلی کہنا یہ بھی ہے کہ اگر ہم لوگ اس چینجز کو ختم کر دیں تو ہیجان کیا ہوتا ہے ختم ہو جائے. یعنی اگر غصے میں اظہار نہ کیا جائے تو اسے دبا لیا جائے تو وہ کیا ہوتا ہے ایموشن ختم ہو جاتا ہے, لیکن جیسے یہ ہوتا نہیں ہے, ٹھیک ہے. کینن اس نظریے پر تنقید کی. اس کا کہنا ہے کہ ایک 40 سالہ عورت جو گردن کی ہڈی ٹوٹنے کے باعث گردن سے نیچے کسی قسم کی جلدی اور اندرونی حواس کا پتہ نہیں چلا سکتا, پیرالائسس ہو جائے, تو وہ بھی اس طرح کے سارے ایموشنز کو فیل کر سکتی ہے, ٹھیک ہے, لیکن وہ ایکسپریس نہیں کر پاتی. کینن کا اس میں دوسرا اعتراض یہ بھی تھا کہ کیفیت کے لحاظ سے مختلف ہیجانات محض اندرونی تغیرات کی بنا پر نہیں پہچانے جاتے بلکہ ڈفرنٹ کنٹراسٹ کے اندر جو ہے عضویاتی تغیرات میں مشابہت پائی جا سکتی ہے. جب ہم ریئیکشن کی طرف آتے ہیں تو عضویاتی تغیرات پیدا ہوتے ہیں, مثلا ہم بھاگتے ہیں اس لیے خوفزدہ ہوتے ہیں, مگر عام حالات میں ایسا نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. فرد ہیجان کے دوران ایسے کام کر بیٹھتے ہیں جس کا احساس سے بعد میں ہوتا ہے, مثلا تیش میں قتل کرنا, حملہ کرنا, توڑ پھوڑ کرنا, ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں بھی آپ کے بعد میں چینج ہو جاتی ہیں. وولورتھ کا بھی یہی کہنا ہے کہ صرف عضویاتی تغیرات سے ہیجان کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. سم اپ کرتے ہیں کہ جیمس بیسیکلی اس نظریے کی بنیاد پر کرداریت ہے, ٹھیک ہے. فوکس کس پہ چیز پہ کیا گیا, عضویاتی چینجز, بیہیویئرز پہ یا ریئیکشنز کے اوپر, کیونکہ کرداریت میں ذہنی پہلو کو اہمیت نہیں دی گئی تھی. ہم نے شروع میں اس کو ڈسکس کیا. اس نظریے میں بھی ذہنی پہلو کو یکسر نکالا, سائیکولوجیکل فیکٹرز نکال دیا گیا. جیم نے جو ہیجانی کردار کی وضاحت کے دوران کونیٹیو جیسے کرداری پہلو کہتے ہیں اس کو زیادہ ایڈوکیٹ کیا ہے, جبکہ
کانشیس اور جو کوگنیشن تھی اس کے اوپر اتنی زیادہ امپورٹنٹ نہیں تھی. ٹھیک ہے, تو یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھی. امید ہے کہ آپ کو میری بات کلیئرلی سمجھ آئی ہوگی. اگر کوئی بھی کسی بھی قسم کی کنفیوژن ہے تو کائنڈلی کانٹیکٹ ضرور کیا جائے تاکہ مجھے پتہ چلے کہ میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے اور آپ کا جو فردر رسپانس ہے وہ میرے تک پہنچ رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.